بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک و تجوید کا 7واں سبق ہے۔ آج ہم سورۃ الکافرون کا مختصر تعارف، اس مختصر تفسیر اور اس کا شان نزول پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے فضائل، سورۃ الکافرون کے فضائل کیا ہیں؟ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ دوسری جگہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرو اور سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ہی ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ کفار قریش کی جماعت ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یعوس، اسود بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کو اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اگر عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور رائے راست اختیار کر لو۔ اس کے بعد پھر یہ پیشکش کی کہ یہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سورۃ کافرون کی مختصر تفسیر یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل سے اشارہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کافر نہیں کہتا، نہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہوں، بلکہ میں مامور ہوں اور اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم میں کوئی ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ تم صرف میرے معبودوں کی عبادت کرو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی آئندہ توقع رکھو کہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ سوال، یہاں لا اعبد والے جملے کو تکرار کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا یہ تکرار اس وجہ سے ہے کہ کفار و مشرکین کا مطالبہ تکرار کے ساتھ دیا تو اس کی تردید میں بھی تکرار ہے۔ بعض نے فرمایا اول جملوں میں حال کے معنی ہے کہ میں فی الحال تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، اور آخری جملوں میں مستقبل کے معنی ہے کہ آئندہ بھی توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین۔ آیت مبارکہ میں دین سے مراد عمل ہے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ تم اگر توحید والا اور میرے والا رستہ اختیار نہیں کرتے تو تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا و سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب سورت کو پڑھتے کس طرح ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تمام حضرات سماعت غور سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تعوذ تسمیہ کی تشریح وہی ہے، کس طرح ان کو پڑھنا ہے جیسے بتا دیا پہلے۔ قل یا ایھا الکافرون میں قاف موٹا ہے، یا پر مد ہے، کھڑی زبر بھی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے زیادہ۔ ایو حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا پر شد ہے۔ ہل کافرون ہا دو آنکھوں والی ہے، کافرون میں کاف بری کا، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون میں لا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کہ اس پر چھوٹی مد ہے، کم لمبا کرنا ہے۔ اعبد میں حمزہ کو علیحدہ اور عین کو علیحدہ کرنا ہے۔ ما تعبدون تا عین کو نکالنا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا کو لمبا کرنا ہے، انت پہ قنہ ہے۔ عابدون عین کو لمبا کرنا ہے، عین پہ کھڑی زبر ہے۔ عابدون ما اعبد، ما کو بھی لمبا کرنا ہے، اس پر چھوٹی مد ہے۔ اعبد آخر میں کلکلہ ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، انا نون کو لمبا نہیں کرنا، انا عابد دم میں غنہ کرنا ہے۔ عبدتم میں با کو تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ تا پر شد ہے، دال گر جائے گی، لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی۔ عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ دوبارہ سے فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق الله العظيم۔